بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ اپنے سامنے سکرین پر تختی نمبر 9 دیکھ رہے ہیں۔ اس سے جو پہلے والی تختیاں ہیں اس میں ہم مختلف قسم کے اعراب پڑھ چکے ہیں، ان کی عملی مشق جو ہے وہ اس تختی کے اندر ہوگی۔ اس میں زبر، زیر پیش اور تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش، اور اس کے علاوہ جو ہم نے کھڑی زبر، کھڑی زیر اور کھڑی پیش یہ حرکات سیکھی ہیں، ان کی ادائیگی کا طریقہ کار اور لفظوں کو جوڑنے کے بارے میں بتایا جائے گا۔ تو یہ سامنے سکرین پر جو آپ تختی نمبر 9 دیکھ رہے ہیں، آج اس میں ان ساری پڑھی ہوئی حرکات کی عملی مشق ہوگی۔ تو توجہ کے ساتھ اگر آپ اس کو سنیں گے، دیکھیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بہت نافع ہوگا۔ تو آتے ہیں اب سبق کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، آج ہم تختی نمبر 9 جو ہے اس کی مشق کرنے جا رہے ہیں۔ اس تختی نمبر 9 سے پہلے تک ہم نے جتنے بھی قواعد پڑھ لیے ہیں، زبر، زیر، پیش، تنوین اور اسی طرح کھڑی زبر، کھڑی زیر، کھڑی پیش، یہ جو چیزیں بھی الٹا پیش، ہم نے یہ جو چیزیں پڑھی ہیں آج اس تختی کے اندر اس کی مشق ہوگی۔ تو میں یہ الفاظ جو ہیں آپ کو پڑھنے کا طریقہ بتلا رہا ہوں، اس کو آپ نے سیکھ کر میرے ساتھ ساتھ دہرانا بھی ہے، لیکن 1-2 باتیں یہاں پر یاد رکھیں جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ جہاں پر کھڑی زبر، کھڑی زیر آئے گی تو وہاں پر ان حروف کو 1 سیکنڈ یا 1.5 سیکنڈ کی مقدار لمبا کریں گے، اور اگر زبر زیر پیش ہوگی تو ان کو لمبا نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر کسی جگہ پر آخر میں اس طرح کی گول تا آ جاتی ہے تو وہاں پر اگر وقف کریں گے تو وقف کرتے ہوئے اس تا کو ہا میں بدل دیں گے۔ ان سارے الفاظ کی، پورے الفاظ کی ادائیگی بھی پڑھیں گے ہم، اور اگر انہی الفاظ پر ہم قرآن پاک کی تلاوت کے دوران ٹھہرتے ہیں تو وہاں پر وقف کیسے کریں گے، جو ٹھہرنے کا عمل ہوتا ہے وہاں وقف کیسے کرنا ہوگا، وہ ادائیگی بھی ہم ساتھ ساتھ پڑھیں گے۔ چلے آئیں آپ مشق کی طرف۔ سب سے پہلے آپ پڑھتے جائیں گے میرے ساتھ ساتھ۔ حمزہ کھڑی زبر آ، میم زبر ما، کیا بن گیا؟ نون زبر نا، کیا بن گیا؟ اب اس پر اگر ہم نے ٹھہرنا ہو تو ہم پڑھیں گے آمن، کیا پڑھیں گے؟ شاباش۔ حمزہ کھڑی زبر آ، واو کھڑی زبر وا، کیا بن گیا؟ یہاں پر یا لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے، ذہن کے اندر سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یا ہم نے نہیں پڑھی اور ہمیں پڑھائی نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ یا سائلنٹ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ سائلنٹ حروف پڑھے نہیں جاتے، وہ لکھنے میں آتے ہیں، پڑھنے میں نہیں آتے۔ ہر لینگویج میں، خواہ انگلش ہو، خواہ اردو ہو، خواہ عربی، اس میں کچھ حروف سائلنٹ ہوتے ہیں۔ انگلش میں آپ نالج لفظ پڑھتے ہیں، اس کے اسپیلنگ اگر دیکھیں تو کے سے شروع ہو رہے ہیں، لیکن وہ کے نہیں پڑھا جاتا۔ اور اگر اردو میں آپ دیکھیں تو آپ جب اپلیکیشن لکھتے ہیں اپنے ٹیچرز کو، ٹھیک ہے جی، کہ میری خواہش یہ ہے، اس میں کوئی لفظ لکھ دیں تو خواہش جو ہے اردو کا لفظ، اس میں وا جو ہے وہ سائلنٹ ہے، لکھنے میں آتی ہے، پڑھنے میں نہیں، خواہش نہیں پڑھتے۔ اسی طرح عربی کے اندر وہ حرف جس پر زبر زیر پیش نہ ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ سائلنٹ ہوتا ہے، اس کو نہیں پڑھا جاتا، تو لکھنے میں آتا ہے، پڑھنے میں نہیں، تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ آ وا، اور وقف کی حالت میں بھی ایسے ہی پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد اگلے لفظ کی طرف آتے ہیں، پڑھیں جی۔ حمزہ کھڑی زبر آ، نون زیرنی، آنی، یا زبر یا، آنیہ، تا 2 زیر 3، کیا بن گیا؟ جب ہم نے وقف کرنا ہے تو ہا کو، تا کو ہا میں بدل دینا، کیا پڑھیں گے؟ آنیہ، آنیہ، آنیتن نہیں، آنیہ، کیا پڑھیں گے؟ اب یہاں پر 2 حرف ایسے ہیں جن پر ایک میں کھڑی زیر ہے اور ایک میں کھڑی زبر ہے، تو جہاں پر کھڑی زیر اور کھڑی زبر آئے گی تو ان کو لمبا کرنا ہوتا ہے۔ تو پڑھیں جی۔ حمزہ کھڑی زیر ای، لام کھڑی زبر لا، ای لا، فا زیر فی، کیا بن گیا؟ جب اس پر وقف کریں گے، ٹھہریں گے تو اس کو پڑھیں گے ایلاف، کیا پڑھیں گے؟ حمزہ یا زبر ای، نون زبر نا، کیا بن گیا؟ اگر یہاں پر ٹھہرنا ہو تو عین پڑھیں گے، عین نہیں پڑھیں گے۔ یہ میری اس آخری بات کو آپ نے فالو نہیں کیا ابھی تک،
کہ جب آخری حرف پر حرکت زبر، زیر یا پیش، ٹھیک ہے، یہ آئیں گے تو پھر یہاں پر اگر ٹھہرنا ہے تو وہ حرکت ختم ہو جائے گی، عین پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ عین۔ تو یہ تختی نمبر 9 جو ہے یہ کافی طویل ہے، کافی لمبی ہے، تو اس تختی میں جو بھی چیزیں ہیں وہ ہم نے ساری پڑھنی ہیں، لیکن اس کے اندر مختلف قواعد و ضوابط بھی ہیں جو میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا۔ آج ہم نے اس تختی کی صرف پہلی لائن پڑھی ہے، اس کے اندر اور کچھ قواعد بھی آئیں گے، اس قواعد میں آپ کو بتایا جائے گا کہ کون سے حروف ہیں جن کو موٹا کیا جاتا ہے، کون سے حروف کو باریک پڑھنا ہوتا ہے، اور کہاں پر چھوٹی مد کرنی ہے، کہاں پر بڑی مد کرنی ہے، کیونکہ مد جو ہے اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، وہ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آپ کو قواعد میں بتا دیا جائے گا۔ جو بھی آپ کو سبق دیا ہے، بتایا ہے، سمجھایا ہے، اگر آپ اس کو سمجھ کر اس کی مشق کریں گے تو آپ کے لیے قرآن پاک سیکھنا اور قرآن پاک پڑھنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔